بڑی خوشی کے لمحات ہیں میرے لیے یہ، اور میرا یہاں پر اس کیمپس کے سامنے سے گزرنا اور آنا گزشتہ 35-40 سال سے ہوا کرتا ہے۔ مولانا محترم جب اس زمین کو خریدے تھے اس دور سے میں مولانا کے قریب رہا ہوں اور مولانا کی فکروں کو محسوس کرا ہوں، اور یہاں پر ایک بڑی تبدیلی اب جو ہم دیکھنے میں آ رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ میں اکثر یہ بات کا ذکر کرتا ہوں، ابھی بھی یہ بات کر رہا تھا، یہاں پہ ہزاروں بچے یہاں پہ ہاسٹلس میں رہیں اور ان کی تربیت ہو جائے، 10,000 20,000 بچوں کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے حالات بنے، اور اس جانب الحمدللہ یہ ادارہ جا رہا ہے۔ شاہین کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، یہاں پر ہم اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں بچوں کو، نیٹ کا اور ریسیڈنشل کیمپس میں وہ سارا طریقہ کار جو شاہین کا ہے، جس کے ذریعے 45,000 اسٹوڈنٹ انڈیا بھر میں بینیفٹ لے رہے ہیں، اس کو ہم یہاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک حفظ القرآن پلس نام کا ایک کامیاب پروگرام ماشاءاللہ گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے، اس کو مزید پروموٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ ماڈل بنے گا تو انڈیا بھر میں پھیلے گا، اس احساس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں، ہم یہ نوجوان نسل سے امید کرتے ہیں، آپ محنت کیجئے، آپ بااخلاق بنیے، آپ دائی بنیے، آپ محنتی بنیے، آپ اللہ سے ڈرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے بنیے۔ اگر آپ بن جائیں گے تو یقین کیجئے ہمارا فیوچر بن جائے گا، ہمارا فیوچر بن جائے گا۔ آپ سے بڑی امیدیں ہیں، دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہم کو، آپ ہی سے امید ہے۔ 10-20 سال 25 سال بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ہم سب مل کر نسل کو بنائیں گے۔ وہ 8-9 سے بچے جو بھٹک رہے ہیں ان کی تربیت کریں گے، ان کو تعلیمی یافتہ بنائیں گے، ان کو تعلیمی معاملے میں طاقتور بنائیں گے، صحت کے حوالے سے طاقتور بنائیں گے، اور ان کو جو ہے اخلاقی طور پر ان کی تربیت کر کے طاقتور بنائیں گے۔ یہ نسل دائی بن جائے، یہ نسل دائی بن جائے تو یقین کیجئے بچے، ماں باپ، معاشرہ، ملت سب کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نسل کو بنانے کی فکریں کریں گے، ایسے ہزاروں اداروں کی ضرورت ہے، ایسے ہزاروں اداروں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے، اور سر سید کا جو پیغام تھا اس کے ذریعے اس دور میں انڈیا بھر میں کئی ادارے شروع ہوئے، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغین دنیا کو چلانے والے، ملکوں کو چلانے والے، ریاستوں کو چلانے والے بنے، یونیورسٹیز کو چلانے والے بنے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ نسل خاندانوں کو چلانے والی، علاقوں کو چلانے والی بنے، انڈسٹریز کو، آرگنائزیشنز کو، یونیورسٹیز کو، اداروں کو چلانے والی بن جائے، تو ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ میں یہاں کے سارے ذمہ داران، وہ فکرمند حضرات جنہوں نے بڑی خواہش کے ساتھ اوپری منزل کو مکمل کیا ہے، مزید یہاں پہ کنسٹرکشن چلتا رہے، یہاں پہ نسل آئے اور جڑتے رہے، ان کی تربیت بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج موبائل کے زمانے میں، ڈسٹریکشن کے زمانے میں اس نسل کو بچانا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ بچے جو 15-18 سال کراس کر لیے، وہ پھر سے ان کی تربیت ہم دیکھ رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں پریکٹیکلی 2-3 سال سے، ان کی تربیت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 18 سال 19 سال کو 20 سال کے بچوں کی تربیت کرنا ذرا ٹف ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہی بچے جو 8-9 سے ہیں، 8-10 سال 12 سال کے ہیں، ان کے اوپر محنتیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ان کے اوپر محنتیں ہو جائے تو یہ بن جائیں گے تو ہمارا فیوچر بن جائے گا۔ ایک ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے، 2047 تک 22-23 سال جو باقی ہیں ہم نسلوں کو بنائیں گے، اور اس کے لیے تمام تر طاقت ہماری، پوری صلاحیت گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے فکرمند حضرات
बेंगलोर में, पूरे इंडिया में जितने NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिक्रमंद लोग हैं, बैतुल माल हैं, सब मिलकर नस्लों की जितनी खिदमत कर रहे हैं, जितनी मदद कर पा रहे हैं, उसका 100 गुना 200 गुना हमारी कौम जो है शादियों पर खर्च कर रही। तो क्या ये नस्ल तरक्की कर सकती है, ये कौम तरक्की कर सकती है? तो आइए तरजीहात को बदलेंगे, तालीम की तरफ तवज्जो देंगे, तालीम के जरिए इनकलाब आएगा, ये नस्ल बनेगी तो हमारा मुस्तकबिल बनेगा। मैं मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा करूँगा और मुझे इस इदारे से, इस अजीम इदारे से जुड़ने का मौका मिला है। एकेडमिक सपोर्ट शाहीन का हम दे रहे हैं और वो बच्चे बेसहारा बच्चे हैं, कोई भी कहीं भी हैं, तो उनके लिए मुफ्त तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, हैदराबाद में भी और यहाँ बेंगलोर में भी है इंतज़ाम है। तालीम के ज़रिए तब्दीली आ सकती है, तरबियत के ज़रिए तब्दीली आ सकती है। एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक लाइफ स्टाइल इस नस्ल का बनाना है, जिसके ज़रिए ही ये नस्लें ताकतवर होंगी और हमारा मुस्तकबिल बनेगा। इन चंद गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।